شہباز گل کا یہ کلاسک کیس آپ کے سامنے، ایک آدمی کو اغوا کیا جاتا ہے، اس کو پکڑ کے سب کی وہ تصویر ہے کہ آئے ہیں لوگ گاڑی میں، کوئی عورت نہیں دکھائی جاتی، وہ کوئی مفرور نہیں تھا، کوئی بھاگ نہیں رہا تھا، کہیں بھی جا کے آتے ہیں وہ وارنٹ دکھاتے ہیں یہ آپ کے چارجز ہیں، اس کو لے جاتے اغوا کر کے لے کے کیا پتہ ہی نہیں پہلے ہمیں چلا وہ کیا کدھر ہے. ادھر انہوں نے اس کو تشدد کیا، اس کے اوپر ننگا کر کے اس کو مارا اور اس کی پھر تکلیف میں اس کی تصویریں بنائی ننگا کر کے. تو یہ تو پہلے تو یہ ذرا سن لیں کہ یہ کس مہذب معاشرہ جس کے اندر قانون ہوتا ہے وہاں اس کی اجازت، کوئی مجھے معاشرہ بتا دے دنیا میں کہ وہ اجازت دیتا ہے یہ کرنے کے لیے. تو پہلے تو اس کو مارتے ہیں، اس کے بعد پتا چلتا ہے جی اچھا 2 دن کے بعد پتا چلتا ہے جی اس نے وہ بہت بڑا کوئی اس نے غداری کر دیا ملک کے ساتھ. اچھا میں اب یہ اپنا کہوں کہ مجھے پتا ہی نہیں تھا شروع میں کیا ہوا، مجھے اس کی صرف ایک میسج آئی کہ کال آئی کہ جی میں نے کوئی ٹی وی کا انٹرویو دیا، اس میں تھوڑی سی کنٹروورسی کیا کرتے کہ میں نے کوئی کہا تھا کہ کوئی ان لافل کمانڈ نہ ہو، بس یہ میری آخری بات ہوئی. میں نے کہا اچھا ان لافل سب کہتے رہتے ہیں. بعد میں پتا چلا اسے وہ جو ایڈ کر دی گورنمنٹ آفس، اس کے بعد میں پتا چلا کہ اصل میں تو یہ وہ اشرف خان کا کیس تھا، اس کے اندر عدالت ہی کوئی باتیں کر رہی، یعنی وہ کوئی اتنا بڑا جرم نہیں تھا کہ اس کو اس طرح پہلے اغوا کرو پھر مارو، اس سے پتہ نہیں کیا اس کو جو حال تھا. مجھے تو بعد میں وکیلوں نے بتایا کہ اس کا وہ مینٹلی تھوڑی شیٹل کر دیا اس کو. تو کیا ہوگا کہ اس کو بالکل ہی مینٹلی اس ایک آدمی بچا وہ چلے یا تو ہونا وہ کوئی اس طرح کا جو جیل سے اندر باہر جاتا ہو وہ تکڑے ہوتے ہیں لوگ، وہ پروفیسر وہاں کا وہ امریکن یونیورسٹی کے اندر وہ لیکچر دے رہا ہے، اس کو یہ جب ٹریٹمنٹ کی گئی تو اس کا اوپر جو ذہنی طور پہ گزرا ہوگا، میں بھی حیران کہ سوچے اس کی فیملی ہوگی، اس کی وائف ہوگی، وہ کیا سوچ، اس کی تصویریں دیکھ رہی ہیں وہ کیا سوچتی ہو، اس کے رشتہ دار، اس کے بھائی، اس کے فادر لوگ میرے پاس آئے، وہ سارے اس کو دیکھ کے ایک آدمی کو اس طرح ٹریٹ کرنا، اور جو کر رہے تھے ان کو کوئی خوف نہیں تھا قانون سے، ان کو کوئی فکر نہیں تھی کہ ان کا کوئی انتصاف ہوگا، کوئی قانون ان کو انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے، کوئی فکر نہیں تھی. ظلم کرتے ہیں، پولیس سے پوچھتے ہیں، بعد میں پولیس کہتے ہیں جی ہم نے تمہیں کچھ کیا، تو پھر کس نے کیا، کون تھا اس کے پیچھے؟ جو بھی پیچھے تھا وہ اپنے آپ کو قانون سے اوپر سمجھتا، وہ سمجھتا تھا کہ پاکستان میں قانون میرے اوپر نہیں قابو، اور یہ ہے المیہ ہمارا. اور پھر وہ خاتون میجسٹریٹ وہ بڑا عجیب عمران خان کو دہشت گرد بناتی ہے مجھے، کہ انہوں نے اس کو کہہ دیا ہے کہ جب خاتون میجسٹریٹ کے پاس آیا، جب اس کو پتا تھا تشدد ہے، آج ثابت ہوا ہے کہ اس کے اوپر تشدد ہوا ہے، عدالت میں اس کی رپورٹ دی گئی ہے کہ اس کے اوپر تشدد ہوا ہے، اس نے پھر اس کو پولیس کے پاس ریمانڈ پر بھیج دیا. یعنی کوئی چیک کرنا چاہیے، اور کیا ان کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں. ایک آدمی دیکھ رہے ہیں تصویریں اس کی، دیکھ رہے ہوں پبلک میں بالکل مینٹلی بریک ہوا ہے، اس کو پھر پکڑ کے واپس بھیج دیا اسی پولیس کے پاس، تو چیک بھی نہیں کیا کہ اس کے اوپر تشدد ہوا ہے. اور پھر یہ جو آئی جی اور ڈی آئی جی ہے، کون ذمہ دار ہے کہ ایک آدمی کو آپ نے غیر قانونی طور پر اٹھا کے تشدد کیا، کدھر یہ اجازت دیتا ہے؟ اور اس کے اوپر اچھا میں کہہ رہا ہوں کہ قانونی کارروائی کریں گے، وہ کہتے ہیں جی دہشت گرد. سوچ رہے ہیں کہ اچھا پہلے وہ غلط کام کر رہے ہیں، ان کے غلط کام کرنے کے لیے ہم کہہ رہے ہیں قانونی کارروائی کریں گے، اور وہ اوپر سے دہشت گردی کا پرچہ کے بعد دیتے ہیں اور جناب وارنٹ نکال دیتے ہیں. یہ ساری چیزیں کیا شو کرتا ہے کہ ہمارے ملک میں قانون کی حکمرانی نہیں، طاقت کی حکمرانی. جو طاقتور ہے وہ قانون سے اوپر ہے.